بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج قرآن مجید کی سورۃ المومنون یہ 23ویں سورت ہے، اس کا خلاصہ تفسیر آپ سماعت کریں گے۔ سورۃ المومنون، المومنون مومن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایمان والے یا اہل ایمان، ایمان والے یا اہل ایمان۔ اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کی ابتدائی آیات میں کامیاب مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورت کے شروع میں، سورت کے آغاز میں، سٹارٹ میں کامیاب مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو اس کے 6 رکوع ہیں، آیات اس کی 118 ہیں، الفاظ تقریباً 1055 بیان کیے گئے ہیں، اور حروف تقریباً 4480 بیان کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ جو سورت ہے یہ مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا نازل کرنے کا کہ ایک تو مومنوں کی صفات کو بیان کرنا تھا، توحید اور آخرت کے عقائد کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنا تھا، اور سابقہ انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے واقعات سے نصیحت دلانا تھا۔ کفار کو انکار حق کے انجام سے خبردار کرنا تھا کہ جو بندہ انکار کرتا ہے، جو بندہ کفر پر ڈٹا رہتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پچھلے جو لوگوں کے قصے واقعات بیان کر کے ان لوگوں کو نصیحت دلانا تھی کہ اگر آپ بھی ڈٹے رہیں گے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو جس طرح پہلے قوموں کا انجام ہوا ہے تو آپ کا بھی انجام ویسا ہی ہونا ہے۔ اس صورت کی جو فضیلت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان آیات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس مفہوم کی روایات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، جبکہ سورت کی الگ تلاوت کے لیے کوئی مخصوص صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس کے اہم مضامین کی طرف ہم چلتے ہیں تو ناظرین کرام، مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، مومنوں کی 7 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو اور بے فائدہ کاموں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ حقیقی کامیابی ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں ہے۔ آگے پھر بڑا ہی اہم مرحلہ جو ہے وہ بہت ہی اہم مرحلہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی تخلیق۔ ناظرین، ہے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کی جو پیدا ہونے کی جو تخلیق کی جو مراحل ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیان کیا کہ مٹی، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی۔ پھر اس کے بعد نطفہ، سب سے پہلے مٹی تھا انسان، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مدغہ بنا، مدغہ بنا، پھر چھوٹی سی شکل سے بن گئی، صورت سے بن گئی۔ اس کے بعد پھر ہڈیاں بن گئی، ہڈیاں بنتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان ہڈیوں پر گوشت آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا کہ وہ انسان کیا تھا اور کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔
آگے ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اس صورت میں بارش کا ذکر ہوا، کھیتیاں، درخت، کھجور، انگور، زیتون، چوپائے، دودھ اور کشتیوں جیسی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر انبیاء کرام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دعوت دی، ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور آگے آخرت کا بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، میزان، اور مومن اور کافر کے انجام کو ذکر فرمایا کہ دنیا ایک عارضی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ آگے فرمایا کہ کفار کا انجام، کفار جب عذاب دیکھیں گے تو دنیا میں واپس بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، مگر انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ قیامت والے دن کافروں کی جب آنکھیں کھل جائیں گی، جب ہر چیز عیاں ہو جائے گی، جب ہر چیز واضح ہو جائے گی، تو پھر کفار کہیں گے یا اللہ ہمیں زندگی میں ایک بار واپس بھیج، دیکھ ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں تیری، دیکھ تمہیں کیسے مانتے ہیں، کس طرح ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بس صرف ہمیں ایک موقع دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب نہیں، اب دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملنے والا۔ آگے دعا کی تعلیم، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، مرکزی اس کا جو بیان ہوا تو وہ یہ کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جو کامیاب مومن کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے۔ اس کا آغاز ان صفات سے ہوتا ہے کہ جنہیں اختیار کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز، لغویات سے اجتناب، زکوٰۃ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت ہے۔ تو یہ انسان کی پھر آگے تخلیق کا بیان کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، انسان کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نے اپنی نعمتوں کا نام لے کر ذکر فرمایا اور انسان کو یاد دلایا کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ صرف انسان کے لیے ہیں۔ اگر انسان سمجھے تو اس پر نعمتوں پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کامیابی مل جائے گی، کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر انبیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا، اور پھر کافروں کو جب وہ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو کہ اب تو یہ سارا نظام کس طرح کا ہے، پھر وہ حسرت کریں گے، درخواست پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ بھیج، دنیا کے اندر ہمیں یہ صرف ایک بار بھیج دے، تو دیکھ تیری ہم کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسے مان لاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تعلیم دی کہ دعا کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، دعا سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔